بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چند دن پہلے ایک خبر آئی کہ جنرل ریٹائر باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو کو ایف آئی اے نے ایک نوٹس دیا ہے اور اس نوٹس کے اندر ان سے 5 ارب سے زائد جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا حساب مانگا ہے۔ لیکن آج ایف آئی اے کس طریقے سے اس پورے معاملے سے باہر نکلی ہے، بڑی عام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکلنے کے لیے جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا، 48 گھنٹے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ آج صوبائی اور وفاقی وزرائے داخلہ اور وزرائے اطلاعات نے کچھ پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، اور مالک مکان جن کے مکان کے اندر یہ افغان مہاجرین ہوں گے ان کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ریاست پاکستان پر افغان مہاجرین اور اس کے علاوہ بھی جو غیر قانونی مقیم ہیں لوگ پاکستان کے اندر، ان کو باہر نکالنے کے لیے باقاعدہ حکومت نے وارننگ جاری کی تھی۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا۔ اس دوران جو لاکھوں لوگ ہیں وہ افغانستان منتقل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے یہاں پر مکان بنا لیے، جائیدادیں بنا لی، ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ابھی بھی غیر قانونی رہا۔ اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ جنہوں نے ان کو گھر کرائے پر دے رکھے ہیں، پہلے آپ کو علم ہے کہ سال ہر سال ہماری ریاست سوئی رہی، اور یہ جو کچھ بھگت رہے ہیں اس کے اندر موسٹلی جو ہمارے ریاستی اداروں کی پالیسیز ہے وہی پاکستان کے اندر پاکستانی قوم خمیادہ بھگت رہی ہے۔ 3 پارٹیوں نے پاکستان پر ہمیشہ حکومت کی ہے، اور اس میں ایک تو فوجی آمر ہیں، دوسرا پیپلز پارٹی ہے، تیسرا نون لیگ ہے۔ اب بھی تقریباً یہ 3 ہی اس ملک کے اندر اس وقت بھی حکومت کر رہے ہیں۔ درمیان کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت آئی، لیکن اس کو بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اور اس تناظر کے اندر ہم دیکھیں تو یہ 3 پارٹی دی اصل پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ افغان مہاجرین کو کہا جا رہا ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اور آج جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، نگران وزیر داخلہ ویسے تو ہیں لیکن اس وقت تو وہ قابض وزیر داخلہ کہیں، یہ آپ ان کو جو بھی سٹیٹس دیں آئینی طور پر، تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو دیے گئے الٹیمیٹم میں صرف 2 روز باقی ہیں، ہم نے جیو میپنگ کر لی ہے اور ہمارا پلان تیار ہے۔ نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر سرکاری دستاویز کے 12 سے 15 ہزار لوگ آتے رہتے ہیں۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا تو پہلے ساری ریاست سوئی بھی تو رہی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قلعہ عبداللہ میں بھی پاسپورٹ آفس شروع کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے میں کاروبار پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے صرف اسمگلنگ پر پابندی عائد کی ہے، باقی جو ہے وہ ہماری جو توسیع ہے تاریخ کے اندر وہ نہیں ہوگی، بلکہ اسی تاریخ کے اندر جو نکل گیا وہ نکل گیا، ورنہ ان کو غیر قانونی طور پر جو بھی لوگ ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ آگے جو کیمپ بنائے گئے ہیں مختلف اضلاع کے اندر وہاں منتقل کر کے صوبوں کے ذریعے آگے جہاں بھی ان کو جو ہے وہ پہنچانا ہے افغانستان کی سرحد پر۔ اب اس پر ایک تو آج جو جان اچکزئی ہیں انہوں نے بھی آج جو کوئٹہ حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا 13 لاکھ غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا پاکستان سے، اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے کا فیصلہ آخری ہے، پوری قوت سے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ غیر قانونی مطالبہ کسی صورت قبول نہیں ہے، ایسا کوئی ریلیف نہیں دی جائے گی جس کا فائدہ دہشت گردوں کو، تمام غیر قانونی باشندوں کو رہائش دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ حاجی کیمپ کوئٹہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہولڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک تو کہا گیا کہ جو مالک مکان ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا جنہوں نے ان کو مکان کرائے پہ دیا ہوگا۔ اب اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس جو پنجاب کے متنازع نگران وزیر اطلاعات ہیں، یعنی وفاق کا بھی نگران وزیر اطلاعات متنازع ہی ہے، ٹاؤٹ قسم کے لوگ بھرتی کر لیے ہیں ان حکومتوں کے اندر، بہرحال وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ مکان کرائے پر دینے والوں کو حکومت نے اس حوالے سے بھی آج وارننگ جاری کی ہے، تو یہ ان کے لیے بھی اب مشکلات ہیں کہ نکلیں، اور یہ آخری وارننگ ہے۔
اب دو بڑی عام خبریں ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ عام خبر ہے. آپ دیکھیے، ایک طرف عمران خان کے خلاف تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ادھر نیب، ادھر ایف آئی اے، ادھر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایف بی آر، پھر اینٹی کرپشن، تحریک انصاف کے خلاف جو انسداد دہشت گردی عدالت سے لے کر ساری عدالتیں، ججز، ہمارے افیسر، ریونیو ڈپارٹمنٹ، اینٹی کرپشن سب متحرک ہیں. لیکن ایک ایسا نوٹس دیا گیا ایک ہفتہ پہلے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور لوگ حیران بھی ہوئے کہ آخر ایک احمد نورانی جو ایک انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری دی تھی جب جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی، تو وہ فیکٹ فوکس کے اندر وہ سٹوری انہوں نے چھاپی جس کے اندر تفصیلات سامنے آئی کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ وہ جب آرمی چیف بنے تو اس وقت ان کی جو فیملی، ان کے بیٹے، ان کے سمدھی، ان کے خاندانوں کے جو اثاثے ہیں وہ کتنے ہیں، اور 12 ارب روپے کا اس 6 سال کے دوران جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے. انڈکلیئرڈ ہیں نہیں ہے، انہوں نے کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طریقے سے جب باجوہ صاحب کے بیٹے کی شادی ہونی تھی مٹھو صاحب کی بیٹی کے ساتھ تو کچھ پلاٹ ان کے نام کر دیے گئے. اگر ان کی جو ہے وہ وراثتی زیر جائیداد تھی تو پھر مٹھو صاحب باقی بیٹیوں کو بھی دیتے. تو یہ بہت سارے شکوک و شبہات اس سٹوری کے ذریعے آئے. اب اس پر چونکہ تنقید ہوتی تھی، پہلے پیزے والا جنرل بھی بچا اور اب یہ بھی جو ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اب جو ہے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا اور سب حیران ہوئے کہ بھائی یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، یہ جو احتساب کے نعرے لگے ہیں، اس کا مطلب ہے اب تو غیر جانبدار احتساب شروع ہو گیا ہے. اب میں پہلے وہ خبر جو ایک ہفتہ پہلے آئی ہے اور جو آج آئی ہے، جس طرح ایف آئی اے بھاگی ہے اس پوری صورتحال سے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اب خبر یہ تھی کہ صابر مٹھو کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت 23 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے. ان کے خلاف کال اپ نوٹس ان کی 3 رہائش گاہوں پر بھجوا دیا گیا ہے. اب یہ آپ صرف خبر سنیں گے اور آج کی خبر جب رکھوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جنرل باجوہ صاحب آج بھی کتنے طاقتور ہیں. ریٹائر آرمی چیف وہ بھی کتنا طاقتور ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں اس متن جو تھا نوٹس کا، اس میں کہا گیا کہ صابر مٹھو کے 19 بینک اکاؤنٹس ہیں، جن میں سے 14 اکاؤنٹس پاکستانی اور 5 غیر ملکی بینکوں میں. ان اکاؤنٹس کے ذریعے 5 ارب 34 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں. پھر اس میں کہا گیا کہ جن ممالک کا دورہ کیا ان کی تفصیلات، اپنی آف شور اور شیل کمپنیز کا تمام ریکارڈ بھی ساتھ لائیں. ایف آئی اے نوٹس میں ہدایت کی گئی کہ اندرون اور بیرون ملک جائیدادوں، گاڑیوں کی تفصیلات بھی ساتھ لائیں. فارن کرنسی کی خرید و فروخت کا تمام ریکارڈ بھی ساتھ لائیں. آپ اور آپ کی فیملی نے جو غیر ملکی کرنسی ایئرپورٹس پر ڈکلیئر کی اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں. ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یعنی جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کے جو سمدھی ہیں ان کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں لاتے، یہ چونکہ ایک پیٹرن ہے، جس کو بھی نوٹس بھیجتے ہیں آخر میں یہ جملہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ بھیج دیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں لاتے تو آپ کو سخت آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اب یہ جو سخت کارروائی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. مٹھو صاحب جو ہے وہ میاں مٹھو بڑا کمال کا آدمی ہے. صابر حمید مٹھو صاحب کا جو نام ہے، جو نواز شریف کے ساتھ یہ جو معاملات کی بات ہوتی ہے، آپ کو علم ہے ایک مرتبہ ان کا عمران ریاض خان صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر جو اپنا ولاگ ہے اس میں ذکر کیا تھا، تو بالآخر ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی تھی. تو اب یہ جو مٹھو صاحب ہے، یہ آج جو نوٹس آیا یعنی بندہ پیش نہیں ہوا، 23 اکتوبر کا نوٹس تھا، وہ وہاں پہ گئے ہی نہیں ہے. اس نے اس قابل ایف آئی اے کو جانا ہی نہیں ہے، جانا نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے جائے اور بات چیت کرے. اس قابل ایف آئی اے کہاں؟ لیکن ہمارا معزز ادارہ ہے پاکستان کا، میں تو اس کا بڑا احترام کرنے والا ہوں. اور ویسے بھی جو آج کل بندوں کو اٹھائے جہاں سے خطرہ ہو ان کے لیے ویسے بھی دعا کرنی چاہیے. جیسے شیخ رشید صاحب نے، آپ کو علم ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اہم ادارے بدنام تھے، مجھے تو پولیس نے یہ کیا تھا. اب جو ہے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر لا نے آج انکوائری بند کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا. بندہ پیش بھی نہیں ہوا، وہ جو کال اپ نوٹس تھا اس کے مطابق ریکارڈ بھی نہیں دیا گیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا. کوئی اس کا ابھی تک کوئی نہیں آئی سامنے خبر بھی، لیکن وہ انکوائری بند ہو گئی ہے. اب کہا گیا صابر مٹھو کا نوٹس کر کے 23 اکتوبر کو طلب کیا گیا تھا اور وہ پیش نہیں ہوئے تھے. قریبی ذرائع، اب صابر جو حمید ہیں ان کے قریبی ذرائع کے ذریعے جیو خبر چلا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے، ان کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے غلط فہمی کی بنیاد پر نوٹس جاری کیا ہے. ہمارا کاروبار صاف ستھرا اور کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال سے بزنس کر رہے ہیں، کاروباری مخالفین اسد کی وجہ سے ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمارے پاس تمام ثبوت اور ٹیکس ریکارڈ موجود ہیں۔ بھائی ہیں تو اس وقت آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ سابق آرمی چیف کے ساتھ چونکہ رشتہ داری ہے، اور پہلے بھی یہ سٹوری آئی، اگر ہے تو عوام کے منہ پہ ماریں، یہ سارا ریکارڈ دیں جو انہوں نے پوچھا ہے، یہ صبح اخبار پہ چھپوائیں، پوری قوم دیکھے کہ آپ کا کتنا شفاف کاروبار ہے۔ لیکن ایف آئی اے جو ہے، یہاں عمران خان کے خلاف سائفر مقدمہ، دوسرے مقدمے تحریک انصاف کے، جب بھی کوئی اپوزیشن ہوتی ہے تو یہ ایف آئی اے دلیر ہوتی ہے۔ لیکن صابر مٹھو صاحب نے یقیناً بہت زبردست قسم کے ثبوت ان کو دیے، جس کے بعد بغیر ان کے پیش ہوئے یہ انکوائری جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ ماشاءاللہ زبردست جی، شفاف کاروبار ہے، کس کس کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی تو سب چیزیں سامنے ظاہر ہے نہیں آئی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک خبر اور ہے، اور وہ تحریک انصاف کا آج کا اعلامیہ ہے، جس کے اندر جس طریقے سے یہ پورا جو معاملہ چل رہا ہے، جس وقت آپ کو علم ہے کور کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اکثر کور کمیٹی اعلامیہ تو جاری کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک تاریخ کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، ایک عمران خان کا پیغام، اور دوسرا یہ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق، ان پر تحریک انصاف نے عدم اعتماد کیا ہے، لیکن وہ بہرحال عمران خان کے کیسز سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے جان بالکل، چونکہ وہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں جو بھی ہے انہوں نے شاید وہ ٹاسک مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اعلامیے کے اندر کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانبدارانہ طرز عمل، متعصبانہ فیصلوں اور ہر لحاظ سے امتیازی انصاف کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین عمران خان کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کے باب میں امانت و دیانت کے بنیادی اصولوں سے سری انحراف کے بعد بطور جج اپنی حیثیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف جسٹس عامر فاروق کا بغض و عناد کی حد تک تعصب اور جانبداریت روز روشن کی طرح قوم پر واضح ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عدالتوں سے کرپشن جیسے سنگین جرائم کے مرتکب قومی مجرم کی خلاف قانون نجات کے لیے کی جانے والی سہولت کاری عدلیہ کے تقدس اور انصاف کی حرمت پر کاری ضرب ہے، یعنی نواز شریف۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے ہاتھ میں عدل کی میدان خود عدل کے لیے باعث عظیمت اور رسوائی ہے، اور عدلیہ پر قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ نہایت ناقص اور سری بے انصافی پر مبنی فیصلوں کے ایک طویل سلسلے کی روشنی میں جسٹس عامر فاروق کو منصب قضا سے معزول کیا جائے، اور چیئرمین عمران خان کے مقدمات کو کسی منصب جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لیا جائے۔ کور کمیٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم اور دنیا بھر میں سماجی میڈیا کے رضاکاروں کے خلاف سرکاری پروپیگنڈا مہم کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر آفیشیل میڈیا ٹیم کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کور کمیٹی کی جانب سے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف مرکزی پنجاب کے دفتر میں پولیس نے آج تحریک انصاف کے قائدین نے وکلاء نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی لاہور کے جو ہے وہ ایک دفتر کے اندر، جس کو کھولا گیا، لیکن آج وہاں بھی قیدیوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ یعنی اس وقت بندہ کیا بات کر سکتا ہے جی، آپ کو علم یا اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔